خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس کی الہی محبت کے لیے جو اپنے بیٹے یسوع المسیح میں ہم انسانوں سے بانٹتا ہے۔ انسان اگرچہ اپنی غلطیوں، خطاؤں، گناہ کی وجہ سے اپنے اندر یہ احساس رکھتا آیا ہے کہ دوری آ گئی ہے، تاہم ہمارا یقین، ایمان اس خدا پر ہے جو ہمیشہ انسان سے پیار کرتا ہے اور زندگی کا خواہاں ہے، اور اس کا اظہار مختلف ادوار میں جب ہم دیکھتے ہیں۔ بالآخر جب لوگ مایوس ہیں، نا امید ہیں، بے چارگی میں، لاچارگی میں چلے جاتے ہیں، تو بھی خدا لوگوں کے اندر امید پیدا کرتا ہے۔ اس نا امیدی کو امید میں بدلتا ہے جب اس وعدہ میں جو کہ انسان کی بقا ہے، انسان کی زندگی ہے، اور وہ خود یسوع المسیح ہے، وہ جو نہ اتنی بڑی شان و شوکت رکھتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہے، لیکن آج زکریا یہ بیان کرتا ہے کہ وہ گدھی کے بچے پر سوار ہے، تو جس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنا بھی جو چناؤ ہے وہ لوگوں کو یہ سکھانا، یہ بتانا ہے کہ ہم اس محبت کو، پیار کو اپنے چھوٹے پن میں کیسے ظاہر کر سکتے ہیں۔ وہ پن کہ جہاں ہم دوسروں کی زندگی کے ہمیشہ ہی خواہاں ہیں، اور اسی لحاظ سے وہ آج یہ لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں، لوگوں کو امید دلاتے ہیں۔ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، اور پھر یہ کہا ہے کہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ احتکاماتو بوجھ سے نبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اب یہ زندگی کی بحالی اس طرح سے آج کا انسان محسوس کرتا ہے، اور ہم مسیحی ہوتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اسی ایمان میں کس طرح سے اس اظہار کو دیکھتے ہیں۔ یہ اظہار ہمارے اپنے اس بپتسمہ کے عمل میں ہے کہ جہاں ہم زندگی کو اپناتے ہیں، یعنی اندھیرے کو خیربار کہتے ہیں اور روشنی میں چلتے ہیں، کیونکہ یسوع زندگی ہے، یسوع نور ہے۔ اس کے ساتھ ہی کہ جیسے ہم قد و قامت میں بڑھتے ہیں، بلوغت میں قدم رکھتے ہیں، تو ہمیں استحکام کا سکرمنٹ دیا جاتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو کر اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پاک یوخریست جو کہ ہمیشہ اس کی موجودگی اور ہماری تقویت ہے، تو اس زمن میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو خدا ہے وہ انسان کو بھولا نہیں ہے، وہ ہمیشہ انسان ہی کے ساتھ ہے۔ انسان اگرچہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے،
تو بھی وہ انسان پہ ترس کھاتا ہے۔ اور آج ہم کس طرح سے اس کے اس عمل کو زندگی میں دیکھتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے آج پاک اعتراف کے ساکرامنٹ میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ جہاں کاہن اس دی ہوئی خدمت کو ادا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج جب ہم یہ تمام تر قوتیں، یہ تمام تر فضائل، یہ برکتیں پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم زندگی میں خدا کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں۔ وہ محبت، وہ پیار ہے، وہ شفقت ہے، وہ الفت ہے، وہ قبولیت ہے کہ جس کی کوئی اور مثال ہے نہیں سوائے یسوع کی۔ اور آج تو یہ جو کہا ہے کہ مجھ سے سیکھو، اس کا مطلب ہے ہم اپنی زندگی میں جب وہ اعمال رکھتے ہیں جو اس کی پہچان ٹھہرتے ہیں تو یہ خدائی کا جو عمل ہے یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور ایسی خدائی کہ جہاں انسان کو ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے۔ آج کی اس معاشرت میں جہاں انسان ایک ایسی دوڑ کا شکار ہو چکا ہے کہ جہاں بیگانگی ہے، حسد ہے، طمع ہے، لالچ ہے، لیکن وہ خدا اپنے بیٹے یسوع المسیح میں آج یہ فرماتا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یعنی اسی ہی میں ہم تسلی پاتے ہیں، حکمت پاتے ہیں، قوت پاتے ہیں۔ ہم اس تمام برکت کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ آج اپنے آپ سے سوال بھی کرنا ہے کہ ہم کس طرح یسوع کی پہچان ٹھہرتے ہیں۔ وہ یسوع جو دعوت دیتا ہے، وہ یسوع جو آج میری اور آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہوئے دوسروں کی اس بقا میں نظر آتا ہے جو ہماری ایک صفت ٹھہر جاتی ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ مہربان خدا ہے، رحیم خدا ہے، اور ہم چونکہ اسی ہی کی تخلیق ہیں اور اس تخلیق کو، اس بھی کو قائم و دائم رکھنا ہمیں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آئیے دعا کریں کہ ہم ایسا ہی مزاج رکھیں، ایک ایسی سوچ رکھیں کہ جہاں ہم خدا کی یسوع المسیح میں پہچان ٹھہریں، ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب یہ عمل ہوگا تو ہم ایک نئی معاشرت کو قائم کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا ہمیں قوت دے، فضل دے، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں اپنا حصہ ڈال سکیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔